اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سیلنا اشکالنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی متبرک تقریب ختم چیلم کے حوالے سے نکات پذیر ہے، جس کا اہتمام حاجی محمد نواز صاحب کے بیٹوں نے اور ان کے لواحقین نے ان کے اصالہ ثواب کے لیے کیا ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور آپ کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اکثر جب کسی بندے کے جنازے میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کو بھی یہ اتفاق ہوتا ہوگا، مجھے بھی یہ اتفاق ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بندے کے جنازے میں جاتے ہیں، مرنے والے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اسے موت کس وجہ سے آئی ہے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ چونکہ یہ بوڑھا ہو گیا تھا تو بڑھاپے کی وجہ سے اسے موت آ گئی ہے۔ اس کے بارے میں سن کر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ اگلے دن پھر کسی بندے کے جنازے میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، مرنے والے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کس وجہ سے موت ہوئی ہے، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ میرا دل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، مجھے ابھی دل کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ اگلے دن پھر کسی جنازے میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، مرنے والے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کی موت کس طرح ہوئی ہے، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ اسے کینسر تھا، کینسر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کینسر نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس سے بچا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری موت نہیں ہوگی۔ اگلے دن یا چند دن بعد پھر کسی جنازے میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، مرنے والے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کی موت کس طرح ہوئی، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ اسے ہیپاٹائٹس تھا، یا فلاں بیماری تھی، یا فلاں بیماری تھی۔ سن کر بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو یہ بیماریاں نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری موت نہیں ہوگی۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا کہ جو موت ہے، نہ وہ بڑھاپے کی محتاج ہے، نہ وہ ہارٹ اٹیک کی محتاج ہے، نہ وہ کینسر کی محتاج ہے، نہ وہ کسی اور بیماری کی محتاج ہے۔ موت جو ہے وہ ہر صورت میں آنی ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچئے گا، کبھی بھی یہ ذہن میں یہ خیال نہ کیجئے گا کہ مجھے فلاں بیماری نہیں ہے یا فلاں چیز نہیں ہے، اس وجہ سے مجھے موت نہیں آئے گی، یہ کبھی نہیں ہونا۔ اس لیے کہ رب کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندے نے مرنا ہے، اب چاہے سبب ہو یا نہ ہو، جب اس کا وقت مقررہ آئے گا اسے موت آنی ہے، اسے مرنا ہے۔ بلکہ کسی پنجابی کے شاعر نے نا قرآن پاک کی اس آیت کی بڑے مزے کی ترجمانی کی ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ مٹی دا کھڈونا زندگی دی کہانی ہے، مٹی دا کھڈونا زندگی دی کہانی ہے، پتہ نہیں کیڑے موڑ تے۔ تو زندگی کی یہی حقیقت ہے کہ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے پلان ہوتے ہیں، ہمارے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ فلان جو بندہ تھا اس نے یہ پروگرام بنا رکھا تھا، یہ منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ موت ہر ایک بندے کو آنی ہے، کسی بندے کو موت سے نجات نہیں ہے۔ تو جب یہ بات طے شدہ ہے کہ موت آنی ہے تو پھر ہم نے موت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ چنانچہ چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ 1 بجے سے پہلے دعا ہو جانی ہے، اور مجھے ذرا تھوڑا سا اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے، پتہ نہیں باقیوں کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو ٹائم دیا جائے کم از کم اس سے پہلے بندوں کی جان چھوڑ دی جائے۔ تو میں صرف چھوٹی چھوٹی 2 باتیں کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کے یار غار جناب ابو بکر کہیں جا رہے تھے، توجہ چاہوں گا آپ کی پوری، یار غار کہیں جا رہے تھے، کون؟ ابو بکر، کہ جن کے بارے میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد کائنات کے اندر جو افضل ترین بندہ ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔
افضل ترین بندے کا نام ابوبکر ہے. اور پھر میرا یہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے سینکڑوں فرمان موجود ہیں. اگر آپ اجازت دیں تھوڑا ٹائم لگے گا. اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف ایک فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل میرے پاس آیا اور میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل تو نوری مخلوق ہے, تجھے اللہ نے نور بنایا ہے, تو تمام انبیاء کا صحابی ہے, تو تورات کا بھی حافظ ہے, انجیل کا بھی حافظ ہے, قرآن پاک کا بھی حافظ ہے, زبور کا بھی حافظ ہے, تجھے اللہ نے بڑی شان عطا کی, بڑا مقام عطا کیا ہے. لیکن جبرائیل مجھے یہ بتا کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھتا کہ اے جبریل میں تجھے کسی انسانی صورت میں دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں, کہ اگر کبھی تجھ سے یہ پوچھا جاتا اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ سوال کرتا کہ اے جبرائیل اگر میں تجھے فرشتے کے بجائے انسان بنا کر دنیا میں بھیجنا چاہتا, بتا جبرائیل تو کون سا انسان بننا پسند کرتا؟ تو جبرائیل یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کے چہرے کی قسم ہے اگر اللہ مجھ سے پوچھتا نا کہ اگر مجھے زمین پر انسان بنا کر بھیجا جانا ہے میں کون سا انسان بننا پسند کرتا, تو میں بغیر سوچے جواب دیتا کہ مجھے ابوبکر بنا دیجیے. سنو یہ کرے تسی نعرہ مانے کرے اتفاق کر کے نوانا بڑی چاسانی ہے. سارا بڑا ساڑا مسئلہ یہ ساڑا اتفاق ہی نہیں ہوتا کہ گلہ دے کم از کم اور نہیں دے نعرہ مانے کی اتفاق کر کے نانا. اگر اتفاق نہ نعرہ مار چھوڑو نا تو مزہ آ رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ. یہ بات مہمان یا میزبان کی نہیں ہے, یہ ایمان کی بات اور یہ عقیدے کی بات ہے. یہ حضور خاتم النبیین ہے, ہمارا ایمان ہے. تو نعرہ جب لگانا ہے تو ایسے لگانا ہے جیسے بابا جی بتا رہے ہیں. نعرے میں بڑی پاور ہے. اس کا مطلب ہے باہر آئے ہیں سارا کچھ صحیح کرنا, نعرہ مارنا بھی اس طرح جواب بھی صحیح دینا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جبرائیل نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کے چہرے کی, آپ کے حسن کی قسم ہے اگر اللہ مجھ سے پوچھتا جبرائیل تجھے انسان بنا کر بھیجنا ہے کون سے انسان بننا پسند کرے گا, تو بغیر سوچے میں جواب دیتا کہ باری تعالیٰ مجھے ابوبکر بنا دے. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل اس کا سبب کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, ابوبکر کیوں بننا پسند کرتا ہے؟ ذرا جواب سنیے گا, توجہ چاہوں گا آپ کی. کہ جب نبی پاک نے یہ پوچھا نا کہ جبرائیل ابوبکر بننا کیوں پسند کرتا ہے, تو جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جس محفل کے اندر ابوبکر موجود ہو آپ کی نظر ہمیشہ ابوبکر کے چہرے پر رہتی ہے. تو ایک دن میں جو بات آپ کو سنانے جا رہا تھا, جناب ابوبکر ایک دن کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ قبر کھود رہا, اس کے ہاتھ میں کدال موجود ہے, کہیں موجود ہے, اور قبر تیار کر رہا ہے. تو آپ اس کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ اے نوجوان کس کی قبر تیار کر رہا ہے؟ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا, لوگوں کو قبر کی فکر ہوا کرتی تھی اور لوگ قبر بھی تیار کرتے تھے اور قبر کی تیاری بھی کیا کرتے تھے. تو
جب آپ اسے پوچھا نا کہ اے نوجوان کس کی قبر تیار کر رہا ہے، تو آگے سے کہتا ہے کہ اے ابو بکر میں اپنی قبر تیار کر رہا ہوں. اب کس کی قبر تیار کر رہا ہوں؟ اپنی قبر تیار کر رہا ہوں. تو آپ نے اس کا بازو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ اے نوجوان اپنی قبر نہ تیار کر بلکہ اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر. قبر تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر لے. اس لیے کہ میرے محبوب کا فرمان ہے کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے وہ قبر نہیں ہوتی، وہ جنت کا باغ ہوتا ہے. مومن کی قبر کیا ہوتی ہے؟ جنت کا باغ ہوتا ہے. ہون جڑا رہا تھوڑا بھی تجھے رجل لگ پائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی قبر نہ تیار کر بلکہ اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر. اگر تو نے اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر لیا پھر تجھے قبر تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب تیری قبر تیار کرے گا. رب تیری قبر تیار کرے گا. ہوں کہ تسی میں جاؤ تو میں لکھی گل اور بھی چھوڑا کہ خیال میں تھکے تو نہیں ہو، صرف ایک گل چھوٹی ہے. حدیث میں آتا ہے نا، آپ سارے لوگوں نے یہ سن رکھا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ فرشتے موجود ہوتے ہیں جو بندے کے اعمال لکھتے ہیں. میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ کون سے اعمال لکھتے ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے، حدیث کے ترکیب بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو زمین پر آتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے آتے ہیں جو اس کے اعمال لکھتے ہیں. اور جب وہ بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اب فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے. تو اب جب فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تو فرشتے باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہماری ڈیوٹی تھی وہ تو اب ختم ہو چکی ہے، تو اے باری تعالیٰ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم آسمانوں پر واپس آ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں آسمانوں پر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان پر تو ویسے ہی بہت فرشتے موجود ہیں. فرشتے سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ پھر ہم زمین میں رہ لیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین تو انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، زمین انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے. فرشتے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ نہ آسمانوں پر آنے کی اجازت ہے نہ زمین پر رہنے کی اجازت ہے، باری تعالیٰ ہمیں بتا ہم کدھر جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کدھر جانا ہے. اذهبا فقوما علی قبر العبد، اے فرشتوں چلے جاؤ، وہ جو بندہ جس کے ساتھ تمہاری ڈیوٹی تھی، قوما علی قبر العبد، میرے اس بندے کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ. یسبحانہ ویکبرانہ ویہللانہ، وہاں جا کر تسبیح بھی پڑھو، تکبیر بھی پڑھو، تہلیل بھی پڑھو. ویکتبا فی اعمال عبدی، اور اس کا جو ثواب ہوگا اسے میرے بندے کے اعمال میں شامل کرتے جانا. جب بندہ دنیا سے قبر کی تیاری کر کے جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے اور فرشتے جا کر اس بندے کی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر یہاں بڑے مزے کی بات ہے، اور لوگ دار نے قبر نہ منجا کرو، قبر کی بننے کی ضرورت کوئی نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حکم دینا کہ آپ تجھے قبر کی بن جاؤ. انسان انسانوں کو منع کرتے ہیں، بندے بندوں کو قبر پر جانے سے منع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نوری فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ قبر پر جاؤ اور وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر تسبیح و تعلیل بھی کرو، میرے بندے کو اصالِ ثواب بھی کرو. پتہ یہ چلا کہ قبر پر جا کر کھڑا ہونا، وہاں جا کر ذکر کرنا اور قبر والے کو اصالِ ثواب کرنا یہ بندوں کی نہیں، یہ فرشتوں کی سنت ہے. بندوں کی نہیں، فرشتوں کی سنت ہے. اور میں نا آپ کو نسخہ بتا کے جا رہا ہوں. آج نا ہر بندہ یہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ رزق میں تنگی ہے، جتنا بھی کام کر کے نو جاڑی راتی لگی رہو روٹی نہیں پوری ہوتی، ہر بندہ پریشان ہے. تو میں آپ کو نسخہ بتا کر جا رہا ہوں. اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی نہ کرے، صبح جب کاروبار کے لیے گھر سے روانہ ہو تو اپنے والد سے اپنا نام لے کر دعا کروائے. نسخہ ہے،
جو کبھی رد نہیں ہوتی، انہیں اللہ ہر حالت میں قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک تو دعا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں وَدُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَالَدِهِ، کہ جو باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں تنگی نہ ہو، صبح گھر سے جاتے ہوئے باپ کے پاؤں کو بوسہ دے کر جائیں، باپ سے دعا کروا کے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے رزق میں کمی نہیں کرے گا۔ اب کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا باپ تو فوت ہو چکا ہے، میرا باپ تو موجود نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو اگر کسی بندے کا باپ موجود ہے، باپ سے دعا کروا کے جائے، اور اگر کسی بندے کا باپ فوت ہو چکا ہے، باپ کے استغفار کے لیے دعا کر کے جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کر دے گا۔ تو باتیں کرنے کو تو بھی بہت ہیں، لیکن چونکہ مجھے تھوڑا سا اس چیز کا احساس ہے کہ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا اللہ تعالیٰ کا عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حاجی محمد نواز صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور آپ کے بیٹوں کو اور آپ کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، باب ختم نبوت پہ بے حد درود، باب ختم نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ فاطمہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، یعنی خاتون جنت، لاکھوں سلام جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، پھر مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پڑھ رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، دست بستہ ہیں کھڑے یہ حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، یا
رسول اللہ صدقائے زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول پڑھو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ آواز آ جائے حق لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.